آج کا واقعہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا تھا، اور اس کا نام تھا سامری جادوگر۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہیں وہاں جانے کی کوئی تاریخ، کوئی ٹائم فکس کر دیا تھا کہ اس وقت آ جانا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کی خوشی میں اس وقت سے پہلے پہنچ گئے، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بول گئے کہ میرے پیچھے قوم کا خیال رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اسی دوران قوم میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اور اس کا نام تھا سامری جادوگر۔ اس کا مقصد تھا قوم کے لوگوں کو گمراہ کرنا، اللہ کے راستے سے بہکانا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس جو بھی زیور، سونا چاندی ہے وہ میرے پاس جمع کرو۔ لوگوں نے اس کی بات مانی، اور جتنا بھی سونا چاندی، زیور جتنا بھی تھا سامری کے پاس جمع کر دیا۔ سامری نے ان زیورات کو پگھلایا اور ایک گائے کا بچڑا بنا کر کھڑا کر دیا۔ سامری ایک بڑا جادوگر تھا۔ اس نے کچھ ایسا سسٹم کیا کہ اس بچڑے کے اندر سے آواز بھی آتی تھی۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ بھلا زیورات سے بنے اس بچڑے کے اندر سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ ضرور یہ کوئی معمولی بچڑا نہیں ہے۔ بس اسی بات کا فائدہ اٹھا کر سامری نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ پتہ نہیں موسیٰ کس خدا کے پاس گئے ہیں، انہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اصلی معبود تو یہ ہے، یہ بچڑا، یہ تمہارا معبود ہے، اور تم اس کی عبادت کرو، اسے پوجو۔ قوم کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے اور اللہ کو بھول کر اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس قوم نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو پھٹتے ہوئے دیکھا اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہی قوم ایک بچڑے کے آگے جھک گئی، اس بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ انہوں نے قوم سے کہا، اے میری قوم، تم آزمائے جا رہے ہو، تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تم اس بچڑے کو مت پوجو، تمہارا رب تو صرف رحمان ہے، صرف اللہ ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہ مانی اور گمراہ ہو گئے۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے موسیٰ، میں نے تو فلاں وقت پہ تمہیں بلایا تھا، اے میرے خدا، میں تیری ملاقات کے لیے بے چین تھا، میں تیری محبت میں وقت سے پہلے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اللہ خوش ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، تم نے غلط کیا۔ تمہارے وقت سے پہلے یہاں آنے سے سامری کو موقع مل گیا تمہاری قوم کو برگلانے کا۔ اس نے تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے، ایک فتنہ پیدا کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے تو انہوں نے پایا کہ ان کی قوم ایک بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، اور اسی غصے میں انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے پوچھا کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو رہے تھے تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے انہیں روکا لیکن یہ نہیں مانے۔ میں نے زیادہ سختی اس لیے نہیں کی کہ کہیں قوم میں پھوٹ نہ پڑ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا، اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے کہا، میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قوم سے الگ کر دیا اور اسے وہاں سے باہر نکال دیا، اور قوم کے لیے بہت ہی سخت فیصلہ لیا گیا۔ طے یہ ہوا
کہ 12 قبیلوں میں سے جتنے لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے، اسی قبیلے کے لوگ جو توحید پر قائم ہیں وہ اپنے بھائیوں کو قتل کریں۔ دوستو، سامری کی کہانی کوئی ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی بہت سے سامری موجود ہیں۔ کچھ سوشل میڈیا پر، کچھ جھوٹی شہرت میں، کچھ دولت کی محبت میں، کچھ لوگوں کو سچ سے دور کرنے میں سامری کا کردار نبھا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی ہدایت اور سچے رہنماؤں کو چھوڑ دیں گے تو کوئی نہ کوئی سامری آ کر ہمیں گمراہ کر دے گا۔ اس لیے ہر دور میں سچ کو پہچانیے، ہر آواز کی پیروی مت کیجیے، اپنے دماغ کا استعمال کیجیے اور ہمیشہ اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیے۔